چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کانفیڈنس بلڈنگ. چلیں اس سے پہلے ہم شروع کریں, تھوڑی سی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں. کانفیڈنس بلڈنگ کا الٹا کیا ہے, ریورس کیا ہے؟ جلدی سے, زور سے, سوری, اور شاباش. کانفیڈنس کا الٹا کیا ہے؟ اعتماد کے الٹا کیا ہوگا؟ عدم اعتماد بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ تو وہاں چلا گیا, تو بد اعتمادی کر لیتے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے. صحیح ہے نا, ورنہ پھر یہاں لوگ سمجھیں کہ سیاسی سیشن ہو رہا ہے. تو اعتماد ہے. آپ میں سے کوئی چاہے گا کہ جی مس لو سیلف اسٹیم, زبردست, ٹھیک ہے نا. یہ تو یہ بھی بہت اچھا ہے, لو سیلف اسٹیم والی بات بھی ہو گئی. کوئی ایسا ہے جو چاہے گا کہ اس میں اعتماد نہ ہو؟ کوئی ہے؟ کوئی چاہے گا کہ ابھی نہ ہو, 6 مہینے بعد ہو جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے بالکل آج کے لیے, اور آج ہی, اور آپ لوگوں کے لیے. صحیح ہے نا. اور یہ ہر اسٹیج پہ یہ یاد رکھیے گا. ایک ہمارے ملک کے سیاستدان تھے, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیں, یہ ضروری نہیں کہ میرے ابھی اعتماد ہے تو مغرب کے بعد بھی ہوگا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں اگر اس این جی او میں آ کے ایک پروگرام کر رہا ہوں تو اگلی این جی او میں پرابلم ہوگا. آپ دیکھیں, آپ لوگ 10 دفعہ ایک ریسٹورینٹ میں جا چکے ہیں اور اعتماد سے جاتے ہیں, واٹس ایپ چیک کرتے ہوئے دروازہ کھولتے ہیں, دروازہ بند کرتے ہیں. لیکن جب کسی نئے ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو آپ پش کو پل کر رہے ہوتے ہیں اور پل کو پش کر رہے ہوتے ہیں, جانتے ہوئے بھی کہ یہ لڑکیوں کا باتھ روم ہے, اس کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے. پھر دھیان آتا ہے, دوست کہتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے بھائی, یہ برابر والا دروازہ ہے. وجہ کیا ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کتنے ہی بینک میں چلے گئے, کسی نئے بینک میں جاتے ہیں تو آپ کو پرابلم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں سیکورٹی گارڈ سے کہ یار یہ دروازہ اندر کھلے گا یا یہ والا کھلے گا. وجہ کیا ہے کہ نہ تو کانفیڈنس مستقل بنیادوں پہ ہوتا ہے, نہ مستقل بنیادوں پہ ختم ہوتا ہے. اور ہے سب کے لیے ضروری ہے, ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جتنا اعتماد ہوگا اس کے فائدے ہیں, اس کے ایک امپیکٹ آتا ہے. اور سب کے اس کے تو ہم یہ سارا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے ایک سیاستدان ہیں, انہوں نے ایک سہروزہ لگایا کہیں پہ. تو سہروزہ جو لگاتے ہیں تبلیغی جماعت والے, تو اس میں عموماً اعلان کرتے ہیں, بہت بڑے بہت مشہور ہیں, انہوں نے بہت بڑے علاقے کے اوپر حکمرانی کی ہے ماشاء اللہ سے. تو اکثر ہوتا ہے کہ ان سے کہتے ہیں آپ اعلان کیجیے گا کہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے نا وہ بیان ہوگا. انہوں نے رٹر لگایا, عصر کی بیان کے بعد فلاں سا کا بیان ہوگا. وہ بھول گئے, اور جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا حضرات عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز ہوگی. پھر بیٹھ گئے. یہ وہ تھے جو لاکھوں کے مجمع میں کیا تھے, تقریریں کیا کرتے تھے. کوئی بات نہیں, یہ کام میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ کام آپ کے ساتھ ہوتا تھا. اصل میں کیا ہے, کیسے اعتماد, خود اعتمادی کیسے کی جائے اور اس کو بہتر کیسے کیا جائے, اس پہ ہم کرنے جا رہے ہیں. ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایبلٹی ٹو فیس دی سچویشن, ایک ایسی صلاحیت. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کل کچھ بھی کیا ہے, آج جو سچویشن آئی ہے اس کو فیس کریں. میں نے اتنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ آڈیٹوریمس کے اندر پروگرام کیے ہیں, لیکن جب میں یہاں آیا تو میں نے ان سے کہا کہ ایک مجھے راؤنڈ لگوا دیں. میں نے راؤنڈ لگوایا, ادھر گیا, ادھر کے کمرے کیسے ہیں, لوگ کیسے ہیں, بیٹھیں گے کیسے. پھر آپ لوگوں سے آگے سلام دعا کی. ایبلٹی ٹو فیس دس سچویشن چیلنج. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک عجیب و غریب جو ہے نا سچویشن کے علاوہ چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, اور ٹاسک ایز اے روٹین. اگر آپ کے لیے وہ نیا ہے اور آپ نئے پن کر کے کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ کا کانفیڈنس, آپ نے کتنا پڑھایا ہے, مس ماشاء اللہ پڑھاتی ہیں, لیکن کسی نئے کالج میں جائیں گی پھر دوبارہ سے پرابلم ہوگی. یاد رکھیے گا. تو آپ کو کیا کرنا, ابھی ہم پڑھیں گے کہ سب کیسے اوور کم کیا جائے. یہ ہماری سچویشن ہو گئی ہے, یہ ڈیفینیشن ہو گئی ہے. ایڈوانٹیجز آف کانفیڈنس بلڈنگ. صحیح ہے. اب ہم دیکھیں فائدے کیا کیا ہیں. نمبر 1, ہیلپ ان ڈیسیجن میکنگ. یہ آپ کے فیصلے کرنے کی جو صلاحیت ہے نا, اس کے اندر آپ کو کام آتا ہے. آپ نے دیکھا آپ کے رشتہ داروں میں, دوستوں میں, محلے والوں میں کتنے لوگ ہیں جو فیصلے نہیں کر پاتے. ابھی مجھے کسی نے پرسوں فون کیا, یا فلاں گھر میں مسئلے مسائل ہیں. میں نے کہا اچھا, پھر مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. کہ وہ جو ہے نا فلاں صاحب, انہوں نے کہا میں 4-5 مہینے بعد دیکھوں گا کیا کرنا ہے. تو 4-5 مہینے تک اس گھر میں پھر آگ لگتی رہے گی. اعتماد نہیں ہے ان کو اپنے اوپر, تو کیا کر رہے ہیں, وہ فیصلے میں پرابلم آ رہی ہے. اور اعتماد ہوگا تو آپ غلط بھی فیصلہ کریں گے نا, یاد رکھیں گے غلط فیصلہ نہ فیصلہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے. کیونکہ غلط فیصلہ کر کے آپ صحیح کر سکتے ہیں, اور فیصلہ کیے ہی نہیں تو جب آپ 5 مہینے بعد فیصلہ کریں گے پھر غلط ہوا تو پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے 5 مہینے چاہیے. جبکہ آج اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا تو اس کو آپ کل ٹھیک کر سکتے ہیں. میک یو چیلنجنگ. خود اعتمادی آپ کو چیلنجنگ بناتی ہے. آپ ہر پنگے میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں.
آپ کہتے ہیں میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں تقریر بھی کر سکتا ہوں، کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو آپ میں جو اعتماد ہوتا ہے نا، تو آپ اپنے آپ کو پھر تھوڑا سے کیا سمجھتے ہیں، ہیرو سمجھتے ہیں، تھوڑا سا آپ عوامی زبان میں سمجھ، لڑکوں کی زبان میں پھنے خان سمجھتے ہیں، تو آپ سارے پنگوں میں، اسی لیے ماشاء اللہ جوانوں میں اعتماد زیادہ ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں سب سے زیادہ پنگے یا سب سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ یہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں کہیں لڑائی ہو رہی ہے بچا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اٹھا رہے ہوتے ہیں، اسپتال بھی یہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی اطلاع یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اعتماد ہے تو میک یو چیلنجنگ، آپ ہر مشکل کام پہ، ہر پہاڑ پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دین امپروو ریلیشن شپ، آپ کے جو تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ آپ میں اگر اعتماد ہے نا تو میں خود چاہوں گا کہ آپ سے دوستی کروں، میں خود چاہوں گا کہ یار اتنا قابل ماشاء اللہ سے، یار یہ کام مجھے جھجک ہوتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، یہ فلاں جو نا یہ تو کام کر لیتا ہے، تو اس سے لوگ ملنے کو پسند کر دیتے ہیں، یاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، آپ نے اگر کسی اسکول میں کالج میں پڑھا ہے اور 50 اسٹوڈنٹس تھے، تو جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں نا آپ کے پاس وہی 10 کے 15 کے نمبر ہیں، باقی 45 کے نمبر آپ نے 35 کے نمبر آپ نے ڈیلیٹ کر دیے ہیں، سمجھانے کو کہہ رہا ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے گا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، امپروو ریلیشن شپ، بیٹر کمیونیکیشن، آپ کی جو کمیونیکیشن سکلز ہے جو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتی ہے، بہت بہتر ہو جاتی ہے، آپ اچھی طریقے سے سارے بات، آپ نے دیکھا نہیں میں، اور یہ یاد رکھیے کوئی بھی نہیں ہوتا، میں جب خود پہلی مرتبہ اسٹیج پہ میں چڑھا نہیں بلکہ میں چڑھایا گیا، میں رسالپور میں تھا اپنے اکیڈمی کے اندر، جب مجھے پہلی مرتبہ ڈیبیٹ کمپٹیشن کے اندر میرے سینئرز نے کہا کہ ظفر جو ہے تقریر کریں گے جناب، تو یقین کریں میرا دل چاہ رہا تھا کہ اللہ میاں کوئی ایسا ہو جائے کہ میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں، بجائے اسٹیج پہ چڑھ کے میں 300-350 لوگوں کو میں فیس کروں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، تو میں جب وہاں گیا تو میرے 2-3 منٹ تک مجھے پتہ نہیں تھا رٹنے کے باوجود میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر وہ 2-3 منٹ کے بعد مجھے آہستہ آہستہ ہوتا تو ہوئی، اور پھر ماشاءاللہ 15ویں منٹ میں تو لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی، اتنی اچھی تھی۔ تو آپ میں کیا ہوتا ہے جب آپ یہ کہنا، لیکن جب اعتماد ہوتا ہے، آج جو میرا سیشن شروع ہو رہا ہے تو میں نے شروع ہی اعتماد سے کیا، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کی کمیونیکیشن اسکلس خود بخود بہتر ہو جاتی ہیں۔ ایڈوانٹیج میں یہ ہے کہ انہانس یور پرفارمنس، مجموعی طور پہ آپ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ دس از دا رائٹ وے میں جو کام کر رہا ہوں۔ اگر مجھے اعتماد نہ ہو اس بات کا کہ ورک شاپس یا ٹریننگس یا سیمینارز کو کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں، تو میرا دماغ آدھا وہی لگے گا کہ یار جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، میں صحیح اور جھوٹ کے چکر میں، صحیح اور غلط کے چکر میں پھنسا رہوں گا تو میں اتنی کنسنٹریشن سے نہ آپ لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں، نہ باتیں کر سکتا ہوں، نہ میں ڈیلیور کر سکتا ہوں۔ تو کیا ہوگا، میری کارکردگی اور آپ کی کارکردگی بھی اس طرح بڑھے گی اگر آپ کو اعتماد ہوگا کہ یار یہ چیز ساری کی ساری ہے، تو وہ کام کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ یہ کنٹینیو ہے۔ دین ہے ان ریسپیکٹ، جن لوگوں کے اندر اعتماد ہوتا ہے نا، آپ یقین کریں، آپ دیکھیں ہمارے چاہے سیاستدان ہوں، چاہے حکمران ہوں، چاہے اداکار ہوں، چاہے کھلاڑی ہوں، آپ کو خود بخود وہ اچھے لگتے ہیں، ان کے دل عزت کرتا ہے کہ یار کیا موتیوں کی طرح بول رہا ہے، چاہے وہ مولوی کیوں نہ ہو، وہ چاہے وہ مدرس کیوں نہ ہو، کہ کیا ہوتا ہے اعتماد ہوتا ہے ان کے اندر، اپنی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم خاموشی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی عزت اور وقار ہماری نظر میں کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ہیلدیئر لائف، جب آپ کنفیوز ہوتے ہیں، جب آپ میں کانفیڈنس نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں ہم اسٹریس میں ہوتے نہیں ہوتے ہیں نا، اسٹریس میں ساری رات سوچتے رہتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، پرابلم ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے ہمارا، شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے، کتنے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں۔ میں خود ٹیچر ہوں، یقین کریں کئی ایسی لڑکیاں لڑکے ہمیں ملے ہیں جن کی پریزنٹیشن والے دن جو رو گئے روسٹم پہ کھڑے ہو گئے، جو روئے ہیں، وائیوا دیتے ہوئے روئے ہیں، صحیح ہے نا۔ تو جب وہ یہاں روئے ہیں تو اس سے پہلے وہ ان کا بیچاروں کا کتنا حال برا ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، تو یہ رکھیے گا جب آپ کے نا اعتماد ہوتا ہے تو آپ تو سیٹی بجاتے ہوئے جاتے ہیں، سیٹی بجاتے ہوئے واپس آتے ہیں سارے کام کر کے۔ دین پش یو ٹو گیٹ سکسیز، آپ کو کامیابیاں بہت ملتی ہیں۔ کیا ملتی ہیں؟ کیونکہ جب آپ کے اندر اعتماد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے تو آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں اعتماد کے سب ڈالتے ہیں، تو آپ کے جسم میں، آپ کو پتہ نا ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے، اس میں 300 گنا جو ہے نا طاقت بڑھ جاتی ہے وہ کام کرنے کی۔ اگر آپ کو یقین ہے کرکٹ کھیلنے والوں کو کہ میں جو تھرو کر رہا ہوں نا اس نے بیل اڑا دینی ہے، تو آپ رن آؤٹ کریں گے نا اس کو، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ وکٹ کیپر کے جو ہے نا وہ ہاتھوں تک جا سکے گی یا نہیں جا سکے گی، تو ضرور ٹپا کھا کے جائے گی، اس وقت 2 رن بن جائیں گے ایک کی جگہ، ضرور باؤنس لے گی ایک، تو یہ پرابلم ہوتا ہے۔ تو آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، آپ دیکھیں جب آپ کو یقین ہوتا ہے اس بات کا تو آپ کیل بھی سیدھی لگاتے ہیں، وہ مڑتی بھی نہیں ہے، اور ایک ہی دفعہ میں جو ہے نا وہ اپنے منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر سکیں گے تو لگتی بھی ٹیڑھی ہے، رنگ بھی خراب ہوتا ہے،
اور جو نا وہ آپ کو دوسرا میں بعد میں بگی ڈانٹ الگ پڑتی ہے کہ تمہیں کیل بھی لگانے نہیں آتے تو دنیا میں کرو گے کیا. صحیح ہے. تو کیا ہوتا ہے پش یو ٹو گیٹ سکسیز. ہر آدمی جو اعتماد والا ہوئے یہ بہت بڑی کوالیفیکیشن ہے, یہ سب نے آج سیکھ کے اور عمل کر کے جانا ہے اس کے اوپر. دین ہیلپ ٹو مینیج اینکشس فیلنگ. ہم بہت دفعہ بے قرار بے چین ہوتے ہیں. صحیح ہے نا, کیا ہوتے ہیں بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں. آپ میں اعتماد ہوتا ہے نا تو آپ اس کو اوور کم کر لیتے ہیں. زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمارے جو نا چیزوں میں ہمیں تجسس ہوتا ہے. آپ کو جو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ چیز کہیں نہیں جا رہی. بچہ کو آپ نہیں دیکھیں, آپ ابھی انعام دیتے ہیں فوری طور پہ لفافہ کھول پاڑ کے دیکھے گا اس کے اندر, تو اس لیے کہ اس کے اندر بے چینی ہے اس کے اندر. اور بے چینی بڑوں میں بھی ہوتی ہے. ہم لوگ بھی تو اپنے ولیمے والے دن آدھی رات تک جا کے لفافے چیک کرتے ہیں ظفر صاحب نے کتنے دیے اور سامان نے پیسے کتنے دیے تھے. صحیح ہے. تو خیر اعتماد ہوگا تو وہ آپ وہ کام بعد میں بھی کر سکتے ہیں. کیپ یو سیف. آپ کو بہت سارے چیزوں سے مسئلے مسائل سے بچا کے رکھتی ہے. آپ پہ ایلیگیشن نہیں ہوتے, آپ کی کریڈیبلٹی بنتی ہے, لوگ آپ کو محفوظ رکھتے ہیں برے القابوں کے ساتھ, سارے کاموں کے ساتھ. یہ ہم